السلام علیکم مطیع اللہ جان، ایم جے ٹی وی یہاں پارلیمنٹ ہاؤس میں موجود ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب مسلم لیگ نون کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رانا صاحب، بڑی باتیں ہو رہی ہیں نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے، تو میاں صاحب کب آ رہے ہیں؟ دیکھیں میاں صاحب، اس بارے میں جن ہمارے سینئر دوستوں نے بات کی ہے، میں ان کا احترام کرتا ہوں، وہ بڑے اہم رہنما ہیں پارٹی کے۔ یہ ان کی اپنی انفارمیشن ہوگی۔ میری اس بارے میں جو انڈرسٹینڈنگ ہے، میاں صاحب جب بھی فیصلہ کریں گے، مشاورت وہ سب سے کریں گے، پارٹی سے بھی جو ہے وہ مشاورت کریں گے، لیکن وہ فیصلہ خود کریں گے اور اس کو اناؤنس بھی وہ خود ہی کریں گے۔ مجھے یا کسی اور کو یہ زحمت گوارا کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ خود ہی ڈیٹ دیں گے۔ جس طرح سے پہلے بھی انہوں کو آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے خود وہاں پہ میڈیا کے سامنے آ کے اناؤنس کیا تھا کہ میں فلاں ڈیٹ کو جو ہے وہ آ رہا ہوں۔ تو اس وقت وہ وہاں موجود ہو کے جتنا بھی ان کو ٹائم ملتا ہے، وہ پارٹی کو بہت بہتر انداز سے جو ہے وہ رہنمائی دے رہے ہیں اور ہر معاملے میں ان کی نظر ہے۔ تو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ان کی وہاں پہ موجودگی سے ہم پارٹی کے حوالے سے بڑا بہتر طور پہ بینیفٹ ہو رہے ہیں، اور ان کی صحت جو ہے اس میں جو ڈاکٹر صاحبان کی ان کو ایڈوائز ہو اسے پیش نظر رکھیں، اور پارٹی نے جو اس بارے میں ریکمنڈیشن دی ہیں ان کو پیش نظر رکھیں اور اس کے بعد وہ فیصلہ کریں۔ اچھا رانا صاحب، اس وقت جو ملک کی معاشی صورتحال ہے، بظاہر عوام جو ہیں وہ بہت تنگ آئے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تنگ آمد بجنگ آمد۔ لگتا یہ ہے کہ اپوزیشن سست اور عوام چست ہوئے ہیں، تو کیا یہ ایسی صورتحال میں اپوزیشن کے حوالے سے جو ایک تاثر ہے کہ اپوزیشن کسی ڈیل کا انتظار کر رہی ہے اور سڑکوں پہ آنے کے لیے تاریخ بھی مارچ کی انہوں نے نکال کے دے دی ہے، تو کیا اپوزیشن واقعی سنجیدہ ہے اس حکومت کو گرانے میں؟ اپوزیشن پوری طرح سے سنجیدہ ہے، اور جو آپ نے مثال دی ہے نا، وہ ایسے نہیں ہے، وہ ادروائز ہے۔ اگر عوامی سپورٹ یا بجنگ آمد والی جو بات ہے، جب وہ عوام کی طرف سے سامنے آ گئی تو پھر تو کسی نے کسی کا انتظار ہی نہیں کرنا۔ ہم نے جو یہ مہنگائی مارچز اناؤنس کیے تھے، ان مہنگائی مارچز میں پبلک ایٹ لارج لیول کی جو پارٹیسپیشن ہے وہ قدرے کم رہی ہے، اور ہمارے ورکرز نے اور ہمارے جو تنظیمی عہدیدار ہیں انہوں نے بھرپور پارٹیسپیشن کی ہے، ہمارے اراکین اسمبلی نے بھرپور پارٹیسپیشن کی ہے۔ تو اس لیے عوام جو ہے وہ بجنگ آمد آ چکے ہیں، لیکن ابھی سڑک پہ جو ہے وہ نہیں آئے، اور جب آ گیا تو پھر تو یہ ہفتوں مہینوں کی نہیں، پھر تو یہ دنوں کی بات ہوگی۔ اچھا، عوام تو تنگ آمد بجنگ آمد آئے ہوئے ہیں، مگر ایک تاثر یہ ہے کہ اپوزیشن جو ہے اس کو بظاہر کچھ ریلیف ملنا شروع ہو گئی ہے، اس لیے اپوزیشن ریلیکس ہو گئی ہے۔ تو کیا کوئی ڈیل ہو رہی ہے؟ کیونکہ ڈیل کی بھی بہت باتیں ہو رہی ہیں، تو کیا کوئی ڈیل ہو رہی ہے؟ نہیں، ڈیل کس بات کی ہوگی؟ ہمارا تو کوئی مطالبہ اس کے علاوہ ہے ہی نہیں کہ فری فیئر الیکشن۔ تو کیا فری فیئر الیکشن ہمیں کسی ڈیل کے نتیجے میں ملنا چاہیے؟ یہ تو ہمارا آئینی قانونی حق ہے، اس کے علاوہ ہماری ڈیمانڈ کوئی نہیں ہے۔ ہم کون سا کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں اقتدار لے کے دیں، ہم کون سا کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں کوئی فلاں جو ہے وہ بینیفٹ دیں۔ ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے، نہ کیسوں کے ختم ہونے کا، نہ کسی اور ریلیف کا، صرف ایک ڈیمانڈ ہے کہ فری فیئر الیکشن، وہ ہمارا کانسٹیٹیوشن اور لیگل رائٹ ہے۔ لیکن کب ہوں؟ آپ کوشش تو نہیں کر رہے ہیں، آپ مطالبہ کس سے کر رہے ہیں فری اینڈ فیئر الیکشنز کا؟ دیکھیں، ہم فری اینڈ فیئر الیکشن کا جو ہے وہ مطالبہ موجودہ حکومت سے بھی کر رہے ہیں کہ بھئی آپ ایک غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے مینج کر کے جو ہے وہ آپ مسلط ہوئے ہیں، آپ کو مسلط جن لوگوں نے کیا ہے، ہمارا ان سے بھی مطالبہ ہے، ان سے بھی مطالبہ ہے کہ اگر اس ملک کو بہتر انداز سے چلانا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ملک اس بحران سے نکلے، آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو معاشی دلدل میں ہم پھنستے چلے جا رہے ہیں اس سے نکلیں، تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ فری فیئر الیکشن ہو، اور جو لوگ منتخب ہوں، بھلے کوئی ہو، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نہیں ہونا ہے، جس کو عوام کریں وہ ملک کو اس دلدل سے نکالیں۔ اس کے بغیر یہ فردر جو ہے یہ
دلدل جو ہے یہ گہری ہوتی چلی جائے گی اور ملک جو ہے وہ اس میں ڈھستا چلا جائے گا. کوئی ریلیف جو ہے وہ نہیں ملے گا اور نہ ہی ہم اس سے باہر آ سکیں گے. آپ نے کہا آپ کا مطالبہ ان سے بھی ہے اور ان سے بھی ہے. یہ ان سے اگر عمران خان ہے تو یہ ان سے کون ہے؟ ان سے اسٹیبلشمنٹ. اچھا، اسٹیبلشمنٹ سے مراد آرمی ہے؟ اسٹیبلشمنٹ سے مراد وہ تمام قوتیں ہیں. اس میں بابا رحمتے بھی آ جاتا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں اگر جب بابا رحمتے اس جو ہے وہ سازش میں شامل نہ ہوتا تو کوئی کچھ بھی نہ کر لیتا. اچھا، معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں آرمی ایسا کیا کرے؟ یہ چیز لیٹس سے بابا رحمتے تو اب ہے تو نہیں، ہم ان سے کچھ بھی نہیں، کوئی مطالبہ نہیں کرتے. ہم اسٹیبلشمنٹ سے بھی ہم کوئی اسپیسیفک مطالبہ نہیں کرتے. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ہر ادارہ، بھلے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، بھلے وہ اس میں عدلیہ ہو، باقی ہو، وہ صرف اپنے آئینی قانونی رول میں آ جائیں. پارلیمنٹ بھی اسی رول میں آئے، سیاسی جماعتیں بھی اسی رول میں آئے. آئینی رول جو ہے وہ اس کے اوپر اگر سارے چلے جائیں تو سارے مسئلے حل ہو جائیں. تو یہ آپ 3 سال سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اپنے آئینی رول میں آ جائے، تو آپ کا مطالبہ قبول کیوں نہیں کیا جا رہا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے؟ دیکھیں اس میں مطالبہ کرنے والوں کو تو اپنے مطالبے سے غرض ہے نا. ہمیں تو اپنے مطالبے کی سچائی پہ اور اپنی جد و جہد پہ ایمان ہے. ہم اپنی یہ جد و جہد جو ہے اس کو جاری رکھیں گے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ایک ایسا ماحول قائم ہو کہ تمام ادارے جو ہے وہ آئینی حدود کو آبزرو کریں. باقی نہ ماننے والی بات جو ہے یہ تو پھر نہ ماننے والوں کے کو اس کا جواب دینا چاہیے. اور ہمیں یہ امید ہے کہ ہم اپنی جد و جہد میں جو ہے وہ کچھ قدم آگے بڑھے ہیں، کو ہم پیچھے نہیں ہٹے، یا ہم اس میں جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ جد و جہد جو ہے وہ کامیابی کی طرف ہے. اور مجھے ایک سیاسی کارکن کے طور پہ یہ احساس یا یہ یقین ہے کہ اگلا الیکشن جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی فری اور فیئر ہوگا. اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ کسی سیاسی جماعت کو غیر آئینی کردار کی حامل اسٹیبلشمنٹ سے مطالبات کرنے چاہیے یا سیاسی جماعتوں کو ان کو خبردار کرنا چاہیے؟ نہیں دیکھیں، اس میں آپ ان کو آپ مطالبات نہیں کہہ سکتے. اگر کسی بھی ادارے کا مثال کے طور پہ ایک یعنی بابا رحمتے تھے. بابا رحمتے جب اپنے رول میں تھے تو انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا. انہوں نے پورا 1.5 سال ہمارے خلاف کمپین کی. وہ بابا رحمتے ابھی بھی ہیں؟ وہ سن لینا، وہ لاہور جاتے تھے، اتوار کے دن عدالت لگاتے تھے، باقاعدہ ایک یعنی پریس کانفرنس کرتے تھے، ہمارے لوگوں کو بلا بلا کے ذلیل کرتے تھے، ہمارے پروجیکٹس کو بلا بلا کے جو ہے وہ ڈیفیم کرتے تھے. تو آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت جو ہے وہ کسی نے ان کا ہاتھ اس ادارے میں سے بھی نہیں روکا. حالانکہ اس ادارے کے لیے ان کا جو دور ہے اس وقت سب محسوس کر رہے ہیں کہ اس نے اس ادارے کی عزت میں اضافہ نہیں کیا. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ کبھی میں سمجھتا ہوں کہ ان اداروں میں بھی ہونی چاہیے جن اداروں میں جو ہے وہ جن کو اس طرح سے جو ہے وہ مس یوز کیا جاتا ہے. بھلے وہ اگر پارلیمنٹ میں اگر کچھ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں تو بالکل اس چیز کے ہم ذمہ دار ہیں، اسی طرح سے دوسرے ذمہ دار ہیں. لیکن اس پہ معاملہ یہ ہے کہ اب اس میں جو ہو چکا سو ہو چکا، تو اس سے جو ہے وہ سبق سیکھ کے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. اور فری اینڈ فیئر الیکشن جو ہے اور سویلین بالادستی، اس کے علاوہ اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں. اچھا، بابا رحمتے کا نام تو آپ بار بار لیتے ہیں، ہر انٹرویو میں لیتے ہیں، لیکن بابا زحمتے کا آپ نام نہیں لیتے کیونکہ انہوں نے آپ کو زحمت بھی بڑی دی ہے اور آپ کے خلاف خود بڑے کیسز بھی بنے رہے ہیں. تو آپ کے خیال میں اب بابا زحمتے نیوٹرل ہو گیا؟ نہیں، بابا زحمتے جو ہے وہ آپ نے بھی اس کی بڑی زحمت اٹھائی ہے، ہم نے بھی اٹھائی ہے. تو اب نیوٹرل ہو گیا ہے بابا زحمتے؟ برحال اس پہ لوگ کہتے ہیں، لیکن میں ذاتی طور پہ اس بارے میں کوئی حتمی بات میں نہیں کہہ سکتا. یہ تو میں اس وقت ہی کہہ سکوں گا جب آپ بھی اس قابل ہوں گے کہ آپ بھی کہیں گے کہ بالکل یہ گواہی جو ہے نا یہ ہم دونوں مل کے دے سکتے ہیں. اچھا، کون لوگ کہتے ہیں کہ بابا زحمتے جو ہے وہ نیوٹرل ہو گیا؟ ایسے ہی جس طرح سے باتیں ہوتی ہیں مختلف محافل میں بیٹھے. اچھا، مجھے بتائیں اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی تبدیل ہو گئی ہے؟ نہیں، میں اس بارے میں میری خواہش ہے، میری امید ہے، میری جد و جہد ہے. آپ کی درخواست ہے، مطالبہ ہے؟ جی سب کچھ ہے. درخواست اسٹیبلشمنٹ اپنی پالیسی تبدیل کر لے؟ جی نہیں، ہمارا یہ ہے کہ اس ملک کو فری فیئر الیکشن دیا جائے
کون دے گا؟ اسٹیبلشمنٹ دے گی؟ جی معاملہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ ان چیزوں کو دیکھیں، اس میں جو ہے شاید جوڈیشری کا بھی بڑا کردار ہو، اس میں الیکشن کمیشن کا بھی کردار ہو. اب دیکھیں الیکشن کمیشن نے کچھ سٹیپس اٹھائے ہیں، ہم بڑے ہوپ فل ہیں، ہمیں بڑی اس بات کی. ابھی جو الیکشنز ہوئے ہیں KPK میں لوکل گورنمنٹ کے، اور پھر اس کے ساتھ ہی NA 133 اور دوسری جو بائی الیکشنز ہوئے ہیں، آپ سمجھتے ہیں نیوٹرل رہی ہے اسٹیبلشمنٹ ان الیکشنز میں؟ جہاں تک پنجاب کا تعلق ہے تو وہاں سے ہمارے لوگ، جن لوگوں کو ہم اس پوچھتے رہے ہیں، تو کسی نے کوئی ایسی شکایت نہیں کی کہ جی ہمیں کوئی کسی نے ڈرایا ہے، دھمکایا ہے، یا کسی نے کچھ ایسی بات کی ہے. لیکن اس میں اتنی ہی پھر حکومت کی مداخلت ہو گئی ہے. ایک پارٹی جو ہے اس نے وہاں پہ بیٹھ کے 2,000 میں ووٹ لینے شروع کر دیے، وہ بھی بڑی ایک ایمبیرسنگ بات تھی. اب دیکھیں نا، کوئی مصیبت ایک ہو تو بندہ پھر ایک طرف توجہ کرے نا. جب کون سی پارٹی میں؟ بہرحال جس پارٹی نے بھی ہے، میں کیونکہ وہ بھی اپوزیشن کا حصہ ہے، میں بھی اپوزیشن کا حصہ ہوں، تو میں نہیں چاہتا کہ میرے الفاظ PDM کا بھی حصہ ہے. میرے الفاظ نہیں، وہ PDM کا حصہ نہیں ہے، تو میرے الفاظ جو ہیں وہ کسی کو تکلیف دیں اور بات، لیکن انہوں نے بڑی پریشانی دی. اس کے علاوہ حکومت جو ہے، یعنی ایک الیکشن میں تو حکومت اور وہ سارے مل گئے لاہور میں، انہوں سب نے مل کے ہمارے خلاف الیکشن لڑا ہے. اور اسی طرح سے جو ہے وہ خانے بال میں بھی ایسا ہی ہوا. اب جو الیکشن ہوا ہے بلدیاتی الیکشن KPK میں، آپ اسے پھر چلیں کہہ لیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت اس میں نہیں تھی، لیکن اس میں گورنمنٹ نے بڑی مداخلت کی ہے. گورنمنٹ نے، وزراء نے، انہوں نے ہر طرح کی جو ہے وہ اپنی سویلین مشینری جو ہے وہ گورنمنٹ کی انہوں نے استعمال کی ہے. تو اس کے ہوتے ہوئے تو آپ فیئر کا جو لفظ ہے اس کو پھر تھوڑا آپ پوری طرح سے تو اس کو شامل نہیں کر سکتے. یہ جو منی بجٹ آ رہا ہے، اس کو روکنے کے لیے اپوزیشن کامیاب ہو جائے گی؟ دیکھیں جی، منی بجٹ کو روکنے میں اپوزیشن کامیاب ہو یا نہ ہو، اسے ایکسپوز کرنے میں اپوزیشن ضرور کامیاب ہوگی. ہم یہ بات ضرور باور کروا دیں گے اس ملک کے عوام کو بھی اور حکومت کو بھی اور ان ممبران کو بھی جو اس کے اوپر اپنا ووٹ دیں گے کہ یہ آپ جو جبر اور ظلم کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ اور اس ملک کے عوام کے ساتھ، یہ اپنے منہ پہ کالک مل رہے ہیں. اس میں آپ کو باور کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ عوام پہلے ہی پس رہے ہیں، تو آپ کیا باور کرائیں گے؟ اپوزیشن کا تو کام ہے کہ روکیں کسی چیز کو، تو کیا آپ روک پائیں گے؟ نہیں روکیں کہ اب ہم کوئی اپنا بندوقیں لے کے حملہ کر دیں. آپ اگر یہ چاہتے ہیں تو چلیں پھر. نہیں، قانون کو آپ بلاک نہیں کر سکتے. نہیں، اب معاملہ یہ ہے کہ کوئی اکثریت آپ کے پاس لوگوں نے کوئی رابطے کیے ہیں، کوئی آپ نے پالیٹکس کی ہے؟ سن لیں نا، روکنے سے مراد سیاسی طور پہ انڈر دی اسمبلی رولز ہی روکنا ہے نا. کوئی ڈنڈا یا بندوق لے کے تو نہیں روکنا. کوئی مسلح جدوجہد تو کوئی سیاسی حکمت عملی ہے آپ؟ سیاسی حکمت عملی جو ہے وہ یہی سیاسی حکمت عملی ہے نا کہ ہم ان اپوزیشن کے ہر ممبر کو، اس کے اتحادیوں کو یہ باور کروا رہے ہیں کہ یہ آپ اپنا منہ کالا کر رہے ہیں، یہ ظلم جو عوام سے پہلے ہو چکا ہے یہ اور مزید کریں گے. تو اس کے بعد آپ میری ایک بات آپ نوٹ کر لیں، یہ جو ظلم ہو چکا اب یہ فردر ہونے جا رہا ہے 350 ارب کا. یہ لوگ خدا کی قسم یہ الیکشن کمپین نہیں کر سکیں گے. الیکشن لڑنا تو بہت دور کی بات ہے. لوگ 2023 میں الیکشن ہوں گے تو دیں، جب بھی ہوں، 22 میں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن پھر 23 میں تو ہونے ہی ہونے ہیں. تو لوگ جوتے ماریں گے ان کو. جس طرح سے 2013 میں پیپلز پارٹی کے لوگ پنجاب میں زرداری صاحب کی تصویر نہیں اپنے پوسٹر پہ لگاتے تھے، یہ میری بات نوٹ کر لیں. خانے وال میں بھی اب ان کے کینڈیڈیٹ نے جو ہے نا کسی جلسے میں عمران خان کا نام نہیں لیا. عمران خان کی تصویر اسے چلیں، دشمن کی توپوں میں کیڑے تو پڑیں گے، آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، لیکن عملی طور پہ اپوزیشن نے اپنی تحریک جو ہے وہ 23 مارچ تک کیوں آگے کر دی؟ اتنا لمبا ٹائم کیوں دیا حکومت کو؟ نہیں دیکھیں، اس میں یہ تو نہیں ہے کہ 23 مارچ کو جو ہے وہ ڈیٹ دے کے تو اس کے بعد اپوزیشن جو ہے وہ کوئی سکون کرنے یا آرام کرنے کے لیے گھر چلی گئی. اپوزیشن میدان میں ہے، اپوزیشن ہر وقت جدوجہد کر رہی ہے، ہر وقت جو ہے وہ اپنا رابطے کر رہی ہے. اور ہم ہر طرح سے جو ہے وہ کوئی بھی کسی جگہ پہ بھی جو ہے وہ معاملہ ہمیں اگر معلوم ہو کہ اس سے جو ہے وہ ہم اپنی آواز کو بلند کر سکتے ہیں تو ہم کرتے ہیں. اس میں تو کوئی دوسری بات نہیں ہے. اچھا، اب کہا جا رہا ہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات جو ہیں وہ خراب ہو گئے ہیں بہت زیادہ. تو اگر وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے کوئی ایسا فیصلہ لیا جاتا ہے کہ عسکری قیادت کی
تبدیلی کی جائے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وزیر اعظم کا یہ استحقاق نہیں ہے؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کو کوئی بھی ایسی صورت میں ہم آئین اور قانون کا جو ہے وہ ساتھ دیں گے، لیکن اس میں جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کا، عمران خان کا تو نہیں ہے. میں عمران خان کا نام تو اس پہ نہیں استعمال کر سکتا، لیکن ہاں کانسٹیٹیوشنل وزیر اعظم کا استحقاق تو ہے. کیونکہ یہ استحقاق، اچھا پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایکسٹینشن بھی ایک آپشن ہے موجودہ عسکری قیادت کے لیے، مزید ایکسٹینشن. یہ اختیار تو خود آپ نے ووٹ کے ساتھ دیا تھا وزیر اعظم عمران خان کو مدت ملازمت میں توسیع کا، تو اس پہ آپ کو کوئی اعتراض ہوگا ایکسٹینشن پہ؟ دیکھیں جی، ایکسٹینشن جو ہے وہ اس کی جو جسٹیفیکیشن ہوگی، دیکھیں نا، یہ ہم نے اختیار کو عمران خان کو تو نہیں دیا، ہم نے تو دیا ہے وزیر اعظم کو، ٹو دی آفس آف دی پرائم منسٹر. پرائم منسٹر کا آفس جو ہے اس کو اسٹرینتھن کیا ہے. وہ اگر ایسا استعمال کرتے ہیں اس اختیار کو تو آپ کو اعتراض تو نہیں ہوگا؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اختیار جو ہے، اختیار تو ایک اتھارٹی میں ہوتا ہے، لیکن اگر اس اختیار کو جوڈیشلی اور جو ہے وہ فیئرلی استعمال نہیں کیے تو اعتراض ہوگا، کیوں نہیں ہوگا؟ آپ کو اعتراض ہوگا؟ یعنی اس اختیار کے استعمال کرنے کی جو وجوہات ہوں گی، اگر کوئی اختیار استعمال کرنے کی وجوہات، کوئی ریزنیبلٹی بھی ہوتی ہے نا، تو اس ریزنیبلٹی کے اوپر اپوزیشن جو ہے اس کو اعتراض ہونا چاہیے، اور اعتراض ہمیں ہوگا. لیکن اب یہ تو مفروضے کی بات ہے نا. ابھی حمزہ شہباز کہتے ہیں کہ عمران خان کو حساب دینا ہوگا، ان کو جیل بھیجیں گے، ان کی اکاؤنٹیبلٹی کریں گے. خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں کہ کوئی بدلہ نہیں لینا. تو رانا ثناء اللہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، جس طرح کی بدلے کی، ریونج کی، اور مخالفین کو ٹھونسنے کی، ان کو مقدمات میں پھنسانے کی جو کوشش یہ پچھلے 3.5 سال ہوئی ہے، اس کے تو میں حق میں نہیں ہوں. گو میں اس کا وکٹم رہا ہوں، لیکن میں پھر بھی اس کے حق میں نہیں ہوں. لیکن جو کچھ چیزیں ایسی ہوئی ہیں کہ جن کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ یعنی کرپشن بھی ہوئی ہے، اختیارات کا غلط استعمال بھی ہوا ہے، تو بالکل مادر پدر آزادی اور اس طرح کی بلینکٹ ایک معافی جو ہے نا، وہ تو نہیں دی جا سکتی. کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جن لوگوں کو اپنا حساب جو ہے وہ دینا پڑے گا. اچھا، ان کچھ لوگوں میں اسٹیبلشمنٹ کے بھی لوگ شامل ہیں جن سے آپ حساب مانگیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جس کا حساب دینا بنتا ہے اس کو دینا چاہیے حساب. وہ اسٹیبلشمنٹ کا احتساب ہوگا، کہیں سے بھی ہو بھائی، کہیں سے بھی ہو، کہیں سے بھی ہو، پارلیمنٹ سے ہو، اسٹیبلشمنٹ سے ہو، کسی اور ادارے سے ہو. ہم تو اب یہ کہتے ہیں کہ بابے رحمتے کا بھی حساب ہونا چاہیے. آپ بیچارے بابے رحمتے کے پیچھے پڑ گئے ہیں، وہ تو ریٹائر بھی ہو چکا ہے، اور جس کی بات نہیں ہو سکتی اس کو ایکسٹینشن دے دیتے ہیں آپ لوگ. نہیں، دیکھیں معاملہ یہ ہے نا کہ ایکسٹینشن ہم نے تو نہیں دی، ہم نے تو پرائم منسٹر کے آفس کو اسٹرینتھن کیا. اب آگے جو پرائم منسٹر جس نے سائن کیا ہے اس کی ریزنیبلٹی اور اس کی جسٹیفیکیشن جو ہے وہ دینا اس کا کام ہے. آئندہ وزیر اعظم نون لیگ کی طرف سے کون ہو سکتا ہے؟ آپ کی کیا خواہش ہے؟ میری خواہش تو یہ ہے کہ نواز شریف. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پارٹی میں جب بھی نعرہ لگتا ہے نا کہ وزیر اعظم، کوئی کسی کا نام نہیں لیتا ہے. ویسے ہی سارے امیدوار بنے ہوئے ہیں، نعرہ جو ہے وہ کارکن جو ہے وہ نواز شریف کے لگاتا ہے. کتنے امیدوار بنے ہوئے؟ بے شمار. آپ بھی کسی کو پرہیز ہے کوئی امیدوار نہ بننے سے؟ اب پارٹی صدر شہباز شریف صاحب بھی ہیں. جی بالکل، پارٹی صدر میاں شہباز شریف صاحب ہیں، اور میاں نواز شریف کے بعد دا موسٹ ٹرسٹڈ اینڈ سینئر مین نیکسٹ ٹو میاں نواز شریف وہ شہباز شریف صاحب ہی ہیں. لیکن باقیوں کو کوئی پرہیز تو نہیں ڈاکٹر نے لکھ کے دی کہ وہ وزیر اعظم نہیں بن سکتے. اچھا، آخر میں نیب کے چیئرمین جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال جو ہیں، ان کو بھی جس طریقے سے توسیع دی گئی ہے، تو نیب کی پالیسیاں بھی تو کافی تبدیل ہو رہی ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ نیب اب تھوڑا سا ری ایڈجسٹ کر رہا ہے اپنی پالیسیز کو؟ نہیں، دیکھیں اس کا جو آفس ہے نا چیئرمین کا، وہ ون ٹائم ہونا چاہیے، اس میں ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے. اس ایکسٹینشن کے ہم خلاف ہیں. باقی جو ہے وہ ود دی کنسنٹ اینڈ کنسلٹیشن آف دی لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے وہ ٹھیک ہے، بنائیں جس کو بھی بنائیں. آپ کی آخری بار میاں نواز شریف صاحب سے کب بات ہوئی؟ میری پرسوں یہ بات ان سے. تو انہوں نے آنے کی کوئی بات نہیں کی؟ نہیں، انہوں نے بالکل کوئی بات نہیں کی. جو لوگ کہہ رہے ہیں ان سے اگر انہوں نے کی ہو تو میں کہہ نہیں سکتا، لیکن انہوں نے کوئی بات نہیں کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس بارے میں
ان کا کوئی فیصلہ نہیں ہے. ان کا جس دن فیصلہ ہوا تو اس فیصلے کو وہ خود اناؤنس کریں گے. مجھے کوئی زحمت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ میں اس کو اناؤنس کروں. پرانا سوال، مفاہمت یا مزاحمت؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے اس سیاسی موقف کے اوپر کہ جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کی بالادستی ہونی چاہیے، سویلین بالادستی ہونی چاہیے، فری فیئر الیکشن ہونا چاہیے. ہاں یہ ہمیں مفاہمت سے ملتے ہیں 100 بسم اللہ، مفاہمت سے نہیں ملتے، جدوجہد سے ملتے ہیں تو ہمیں جدوجہد کرنی چاہیے. کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اب ہوتی ہے مستقبل میں، مہینے بعد ہوتی ہے، سال بعد ہوتی ہے، یا ہماری زندگی میں نہیں ہوتی. اگر ہم اس جدوجہد کو کرتے کرتے اس دنیا سے جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سرخرو ٹھہریں گے. عوام پیچھے کیا کریں پھر، اگر کیونکہ آپ کے اپنے پلان ہے، شیڈول ہے، تو عوام کیا کرے ابھی؟ نہیں تو عوام جو ہیں وہ پھر انتظار کریں؟ نہیں، اگر عوام جو ہیں وہ بجنگ آمد ہیں تو وہ جو ہے وہ پھر آئیں نا ہمارا ساتھ دیں. تو ابھی تک نہیں دے رہے؟ نہیں، بالکل میں ان چیزوں میں بالکل میں اسٹیٹ بات کرنے کا قائل ہوں. لوگ بہت تنگ ہیں، لوگ بہت پریشان ہیں، لوگ ان کو گالیاں بھی دے رہے ہیں، لیکن ابھی تک جو ہے نا کہ ایک جو یعنی پبلک ایٹ لارج لیول کے اوپر لوگ باہر نکل آتے ہیں، تو وہ اب 23 مارچ تک ہم اسی بات کی جو ہے نا وہ تیاری کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اس بات پہ آمادہ کریں کہ لوگ جو ہیں وہ اس کے لیے نکلیں. یہ ہم نے جو مہنگائی مارچز کیے تھے اس میں پبلک ایٹ لارج لیول کی پارٹیسپیشن جو ہے وہ ہماری توقعات سے کم تھی، اسی لیے ہم نے یہ وقت جو ہے وہ حاصل کیا ہے. ہاں ہمارے کارکن، ہماری تنظیمیں، ہمارے ورکرز، ہمارے ممبران پارلیمنٹ وہ ہر طرح سے تیار ہیں اور پوری طرح سے جو ہے نا وہ پنجابی میں کہتے ہیں ٹکر مارنے کے لیے تیار ہیں. تو اگر عوام پبلک ایٹ لارج لیول پہ یہ چیزیں سامنے آ جائیں تو پھر تو مطیع اللہ جان صاحب یہ تو پھر 2-4 دنوں کی بات ہے. تو پھر 23 مارچ کو عوامی پریڈ ہو رہی ہے انشاءاللہ. ہماری کوشش تو یہی ہے، آپ بھی اس میں حصہ ڈالیں. تھینک یو ویری مچ. مطیع اللہ جان، ایم جے ٹی وی پہ رانا ثناء اللہ صاحب کا انٹرویو آپ نے سنا. مجھے یقین ہے اس انٹرویو سے عوام کو کچھ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ موجودہ جو جبر کی صورتحال ہے انہیں مزید کتنا اس کو برداشت کرنا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.